اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ احکام قربانی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کیا ہر سال کرنا واجب ہے؟ اگر اپنے نام کے بجائے دوسرے کے نام پہ کرے تو وہ جو واجب ہے اس کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اپنی طرف سے کیا جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کیا جی تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، جو ذبح کر رہا ہے، ذابح جو ہے، وہ قربانی کی دعا پڑھے گا۔ تو جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے جی، وہ پہلے اپنا عقیقہ کرے گا اور اس کے بعد پھر قربانی کرے میری طرف سے قربانی ہے، فلاں صاحب آپ بھی آ جاؤ، ہاتھ بٹا دو، تم بھی چھری پر ہاتھ رکھ لو، تم بھی چھری پر ہاتھ رکھ لو۔ گا۔ اس سال امی کی طرف سے، اس سال ابا کی طرف سے، اس سال میری طرف سے، اس سال بیوی کی طرف سے، جی۔ اس سال بڑے بیٹے کی طرف سے، جی۔ اور پھر میرا نمبر 8 سال کے بعد آئے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ احکام قربانی میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں قربانی کے فضائل اور قربانی کی تاریخ اور ساتھ ہی قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی ادا کرنے والوں کو اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائے گا، اور جن پر قربانی واجب ہو پھر بھی وہ نہ کرے ان کے لیے کیا وعید آئی ہے، یہ ساری باتیں سنی اور سیکھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم قربانی کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر قربانی کن لوگوں پر واجب ہے وضاحت کے ساتھ ہی قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اور قربانی کے گوشت کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں اور جانور سے ریلیٹڈ بہت سارے کویشچن جو آپ نے کیے ہیں، انشاءاللہ آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ ہمارے اس SDI چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں حضرت حافظ قاری مولانا مفتی ثناء المصطفیٰ نجمی صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے ہماری رہنمائی کریں گے، اور آپ نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں قربانی سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ ان تمام سوالوں پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آپ تمام کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہم مفتی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہم نے قربانی کے فضائل جو ہیں وہ سن لیے ہیں، جی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ جی ہمیں سوال و جواب جو ہے آپ سے کرنا ہے۔ جی بہت سے سوالات آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی جو ہے جی یہ کرنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارے امام کے نزدیک جی قربانی واجب ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ جی اگر شرائط پائے جائیں گے جی تو ہمارے امام کے نزدیک قربانی واجب ہے، جی اور زیادہ تر یہاں سے جو مسائل بیان کیے جائیں گے وہ احناف کے ہی بیان کیے جائیں گے۔ وہ شرائط کیا ہیں، یعنی قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا۔ اچھا جی، مسلمان ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا یہ بھی شرط ہے، مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طریقے سے مالک نصاب ہونا چاہیے۔ جی لیکن یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ جو زکوٰۃ کے جو مالک نصاب ہونے کی جو مقدار ہے جی وہ چیز الگ ہے، ہاں اور قربانی کے لیے مالک نصاب ہونے کی جو چیز ہے وہ چیز الگ ہے۔ اس کے شرائط الگ ہیں اور اس کے شرائط الگ ہیں۔ اچھا، جی
یہ بھی ذہن میں رہے، جی ورنہ کچھ لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم تو مالک نصاب اس اعتبار سے نہیں ہیں کہ مال کا نامی بھی ہونا اس میں شرط ہوتا ہے، پورا سال گزر جانا بھی شرط ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں ایسا ہے کہ ایام نہر میں مالک نصاب ہوا جی تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، جی، یعنی ایام نہر کون سے ہیں؟ یہ 10، ہاں 11، 12 ذوالحجہ۔ اچھا، جی تو اگر اس کو ہم اماؤنٹ کے اعتبار سے لیتے ہیں، جی یعنی عوام کی آسانی کے لیے، جی تو ایام نہر میں ایک شخص کے پاس کتنا پیسہ ہوگا جی تو وہ مالک نصاب کہلائے گا اور قربانی اس پر واجب ہوگی؟ اماؤنٹ کے اعتبار سے کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ 200 درہم کا مالک ہوگا تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، لیکن ابھی یہاں درہم چلتے نہیں، وہ اس زمانے میں درہم چلا کرتے تھے، تو اب اس کو آسانی کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جس کسی کے پاس اگر 612 گرام چاندی کی قیمت موجود ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ 612 گرام چاندی کی قیمت آج کے اعتبار سے آدمی خود جو ہے وہ سونار کے پاس جائے، تحقیق کرے یا معلوم کرے کسی بھی مستند ذرائع سے، جی تقریباً 51,300 کچھ روپے پڑ رہے ہیں اچھا آج کے اعتبار سے۔ جی تو اب وہ خود دیکھے گا کہ کیا اس کی قیمت بن رہی ہے، چونکہ عام طور پہ جو مسئلہ ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، جی حالات کے حساب سے اس کی قیمت بڑھتی بھی ہے جی اور اس کی قیمت گھٹتی بھی ہے۔ جی تو قیمت اگر بڑھتے جائے تو ایسی صورت میں رقم بھی بڑھے گی، قیمت گھٹ جائے تو رقم بھی گھٹ جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ شریعت کے اعتبار سے مالک نصاب بنا، جی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، جی تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر پہلی بار آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو پہلی قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے اللہ علیہ نام وسلم پر کرنی ہوگی۔ کیا شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ نہیں، جو مالک نصاب ہوا اور شرائط بھی دوسرے پائے گئے جی تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس کو خود کے نام پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے نام پر قربانی کروں جی تو اس طریقے سے وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے نام پر قربانی کرنا اس کو واجب ہوگا۔ اگر اپنے نام کے بجائے دوسرے کے نام پہ کرے تو وہ جو واجب ہے اس کے ذمے سے وہ ساقط نہیں ہوگا، تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے نام سے کرے۔ تو اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر دیا، جی اپنی طرف سے نہیں کیا، جی تو ظاہر ہے کہ پھر واجب چھوڑنے کا وہ گناہ گار ہوگا، جی اور اگر اس نے اپنی طرف سے کیا جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کیا جی تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، ہاں، اگر ایسا ہو گیا کسی سے کہ 10ویں تاریخ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر دیا ہے جی اور ابھی قربانی کے دن باقی ہیں، ہاں تو ابھی یہ جو واجب ہے باقی رہا تو 11، 12 2 دن بھی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد بھی اگر دیکھیں گے کہ شرائط پائے جا رہے ہیں اور مالک نصاب بھی ہے تو اپنے نام سے 11 تاریخ کو قربانی کر لے، واجب ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک سوال اور بھی ہے، عوام میں یہ بھی بہت مشہور ہے جی کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے جی وہ پہلے اپنا عقیقہ کرے گا اور اس کے بعد پھر قربانی کرے گا، تو شریعت کا ایسا کوئی حکم ہے؟ دیکھیے، عقیقہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، اس کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، جی اس کے بعد زندگی میں جب بھی کرے گا عقیقہ مستحب ہے۔ پہلا درجہ آتا ہے واجب کا، جی تو جب وہ مالک نصاب ہو گیا تو پہلے واجب پر عمل کرے اور اس کے بعد اگر اللہ نوازے تو جو ہے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے، چونکہ یہ مستحب کام ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے آپ عقیقہ کریں اس کے بعد ہی آپ جو ہے قربانی کریں؟ نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، آپ کو پہلے قربانی کرنی ہی ہوگی، پھر آپ چاہیں تو عقیقہ کریں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر شریعت کے اعتبار سے قربانی واجب ہے جی لیکن پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جی مثال کے طور پر LIC پالیسیز میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، جی فکس پر رکھا ہوا ہے، جی اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، تو جی ایسی صورت میں وہ قربانی کیسے کرے گا؟ قربانی ایسی صورت میں بھی واجب ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ PF، جی تو PF میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اس کو پیسہ اتنا دے کر کے اپنے پاس ہی رکھتی ہے، لیکن یہ پیسہ اسی کا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے LIC وغیرہ کا معاملہ کہیں
یا اور بھی فکس ڈپازٹ کا معاملہ کہیں، اور یہ ساری رقم دیکھیں گے پہلے کہ یہ نصاب پر پہنچتی ہیں یا نہیں، جی پہلے یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر یہ ساری رقم نصاب پر پہنچ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، کسی سے بھی پیسے جو ہے وہ ادھار لے اور ادھار لینے کے بعد قربانی کرے۔ اگر واقعی اس کے پاس بالکل ہاتھ خالی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بکرا لائے اور جو ہے اچھا مہنگا بکرا لائے جبھی قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑے جانوروں میں بھی حصہ لے کر کے اپنا جو اس کے اوپر جو واجب ہے وہ واجب کو کسی طریقے سے ادا کرے، ایک حصہ بھی لے لے بڑے جانور میں، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں نہیں تو قرض لے کر وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن جی، اس کو اپنا واجب ادا کرنا کرنا ہی ہوگا۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کیا ہر سال کرنا واجب ہے؟ جی، اگر مالک نصاب اور بھی دیگر شرائط پائے گئے تو ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، جی اگر ہر سال وہ مالک نصاب رہا جی ایام نہر میں ہاں، تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہر ہے۔ سال قربانی واجب ہوگی۔ جی، قربانی کی جو دعا ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے پہلے جی اور بعد میں، جی تو یہ جو جانور کو ذبح کرتا ہے یہ دعا وہ پڑھے گا یا جس کے نام پر قربانی کی جا رہی ہے دعا وہ پڑھے گا؟ نہیں، جو ذبح کر رہا ہے، ذابح جو ہے وہ قربانی کی دعا پڑھے گا۔ اچھا، جی تو عام طور پر ہم جیسے قصائی کو بلاتے ہیں، جی کہیں پر کوئی مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب وغیرہ نہیں ملے، ہوں کوئی مبلغ صاحب نہیں ملے، جی تو ہم نے قصائی کو ہی کہا کہ تم ذبح کر دو، ہاں تو اس کو تو دعا وغیرہ یاد ہوتی نہیں ہے۔ نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ ذبح کر رہا ہے اور ہم دعا پڑھ رہے ہیں، جی اور ہم سے مراد یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ شخص بھی نہیں پڑھ سکتا، جی جیسے بہت سے گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، جی کوئی بنگال کا ہے، اڑیسہ کا ہے، اس کو یہ دعائیں اور یہ سال بھر پڑھنا بھی نہیں ہے جی تو اسے نہیں آتی یہ دعا، جی تو کیا کوئی مبلغ یا کوئی دیندار شخص اگر جی یہ دعا پڑھ دے وہاں پر موجود رہ کر، جی نہ چھری چلانے والے نے پڑھا نہ جس پر واجب تھی اس نے پڑھا، کسی تیسرے آدمی نے وہیں پر رہ کر دعا پڑھ دی، تو کیا یہ صورت بھی درست ہے؟ دیکھیے اس کی وضاحت یہ ہوگی جی کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہی دعا پڑھے، لیکن جیسا آپ نے کہا نا کہ قصائی کو بلا لیتے ہیں، قصاب آ کر کے وہاں پہ چھری چلا دیتا ہے، جی، اگر ذبح کرنے والا خالی چھری لے کر آگے گیا اور کسی وجہ سے ہچکچا گیا، یہ دیکھ کر کے میں پہلی بار کر رہا ہوں نہیں کر پاؤں گا، اور اس نے دعا پڑھی تھی جو قربانی کی دعا آتی ہے پڑھنے کی ہوتی ہے، اب قصائی آیا اور جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا اور یوں ہی ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہی دعا پڑھے، یا دوسرا شخص جو اس کا معین ہے، مددگار ہے جو قربانی کرنے میں، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر شریک ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس کے بعد اگر قربانی کرے، جانور ذبح کرے تو ایسی قربانی درست ہوگی۔ جی، اگر جان بوجھ کر اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا ساتھی جو ہے وہ تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، دعا پڑھ لیا، جی، تو اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یوں ہی اس نے جانور کو ذبح کر دیا، تو اب یہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، جی نہیں حضرت، یہاں جو دعا سے مراد ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر تو قصاب بھی کہہ ہی دیتا ہے، جی اور بسم اللہ اللہ اکبر تو اگر میں پہلی بار قربانی کر رہا ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے، جانور میری طرف سے ہے، تو اتنا تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ جی یہ سوال قربانی کی دعا کے تعلق سے، جو قربانی کی دعا ہے جی جو ذبح کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہاں تو وہ جس نے ذبح کیا ہے یا جس کی طرف سے قربانی ہوئی ہے جی انہی کے لیے پڑھنا ضروری ہے یا کوئی تھرڈ پرسن بھی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں اب دو چیزیں ہو گئی، جی ایک جانور ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے جی بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی ایک طرح کی دعا ہی ہے، جی اور اس کے بعد جانور ذبح کرنے کے بعد ایک دوسری دعا پڑھی جاتی ہے، جی، وہ بھی دعا ہے۔ ہاں، تو اصل دعا کا اعتبار یہاں پر یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا اعتبار ہے، اچھا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اصل ہے۔ ہوں، بعد والی دعا اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا ہے تو تب پر بھی قربانی ہو جائے گی، سبحان اللہ، یہ مستحب کام ہے۔ جی سبحان اللہ، ہاں، تو یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ لوگ دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے قربانی ہے، فلاں صاحب آپ بھی آ جاؤ، ہاتھ بٹا دو، تم بھی چھری پر ہاتھ رکھ لو، تم بھی چھری پر ہاتھ رکھ لو، تو جتنے لوگ چھری پر ہاتھ رکھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، اور پھر جو بات کی دعا ہے جی، پڑھیں گے تو بہتر ہے، کوئی بھی نہیں بات کی پڑھا تو دعا کوئی بھی مسئلہ پڑھ نہیں۔ سکتا ہے۔ جی جی،
حضرت قربانی جس شخص پر واجب ہے جی اگر اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے جی تو کیا اس کا وہاں اس وقت موجود رہنا اور جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھنا یہ ضروری ہے؟ ضروری ای معنی کہ جب تک وہ وہاں موجود رہے گا نہیں قربانی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے. جی ہاں اگر وہاں موجود رہتا ہے جی تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ. چونکہ اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرما رہے تھے جی تو اہل بیت کو بلایا، خاص طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہاں پر رکنے کے لیے فرمایا کہ تم یہاں پہ رکو، قربانی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ قریب ہے، نزدیک ہے، آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہاں پر موجود رہے. جی لیکن پھر بھی اگر کسی وجہ سے موجود نہ رہ سکے تو قربانی ہو جائے گی. سبحان اللہ. قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ قربانی کے ایام 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 غروب آفتاب تک. جی 10 جو ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر جی 12 کے غروب آفتاب تک ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب شہر میں آپ رہ رہے ہیں جی تو شہر والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر میں کہیں پر بھی عید الاضحیٰ کی نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد قربانی کریں. اچھا جی کہیں پر اگر 6:30 بجے کی جماعت ہے، 7 بجے کی جماعت ہے، پورے شہر میں، جیسے ممبئی اتنا بڑا شہر ہے تو اس میں اگر کہیں بھی اہل سنت والجماعت کی مسجد میں قربانی کے سے پہلے اگر جو جماعت ہوتی ہے عید الاضحیٰ کی، وہ جماعت اگر 6:45 بجے ہو گئی اور وہ اسی محلے میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ دوسری جگہ رہتا ہے جی اور اس کو پتہ لگ گیا کہ فلانے مسجد میں 6:45 بجے کی جماعت تھی، ہو گئی، اور اس محلے میں جہاں وہ رہ رہا ہے اس محلے میں ابھی نماز نہیں ہوئی ہے، جی پھر بھی وہ قربانی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے محلے والی مسجد میں جب نماز ہو جائے اور اطمینان ہو جائے اس کے بعد وہ قربانی کرے. یہ تو شہر کے متعلق ہے. ہاں گاؤں کے متعلق جہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، جی چونکہ اس کے بھی شرائط ہیں، جیسے جمعہ کے شرائط ہیں، عید الفطر کے شرائط ہیں، جی وہی عید الاضحیٰ کے بھی شرائط ہیں. تو اگر شرائط پائے جائیں گے تب تو نماز ہوگی. لیکن گاؤں دیہات میں جو ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی بھی نماز نہیں ہوتی. اگر وہاں کے لوگ نماز عید سے پہلے قربانی کر لیں تو ان کے لیے وہ قربانی جائز ہو جائے گی. اچھا دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جی اور ان کے قول عمل اور ان کے حکم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے اعتبار سے. جی اگر کوئی آگے بڑھتا ہے شریعت میں، اگرچہ اچھا کام ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا عمل بیکار ہو جائے گا. اچھا جی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، او کما قال تعالی فی القرآن الکریم. تو ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے قربانی وقت سے پہلے کر دی. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قربانی نہیں کیا جی لیکن انہوں نے وقت سے پہلے قربانی کر دی. جی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ غریب لوگ رہتے تھے، اور میں نے چاہا کہ میری نیت اس طور پہ ہوئی کہ اگر میں جلدی قربانی کر دوں تو غریبوں کے یہاں گوشت آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا اور سارے لوگ اس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے. اس نیت کے اعتبار سے میں نے جو ہے وہ اس وقت قربانی کر لی ہے. جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی تھی. جی اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اکبر. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا. اچھا وہ جو قربانی کے وقت جو صحابی رسول نے جو جانور ذبح کیا تھا، جی 6 مہینے کا وہ جانور تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں تو قربانی کر لیا ہوں لیکن میری قربانی ہوئی نہیں آپ کے فرمان کے مطابق. جی اب میرے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے، جی صرف ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اچھا تو کیا میں اس 6 مہینے کے بچے کو قربانی کروں؟ جی دیکھیے شریعت کا حکم ہے کہ بکری اور بکرا جی اور اسی قسم کے جانور کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. جی
اسی مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی. جی. پھر جب یہ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تو اب اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 6 مہینہ کا بچہ ہے، اس کو تم قربانی کر لو، تمہارے لیے یہی جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کریں. تو ایک طرف سے منع بھی فرما رہے ہیں. جی. دیکھیے یہاں نیت کتنی اچھی ہے جی. کہ میں غریبوں کے لیے خیال رکھتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، جی. اور اس نیت سے میں نے قربانی کی. حضور آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ حکم فرمائیں. تو آقا نے فرمایا کہ قربانی تمہاری نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ و رسول کا درجہ پہلے ہے، بے شک بعد میں مومنین کا ہے. بے شک. تو اس اعتبار سے سرکار نے ایک جگہ منع فرما دیا، جی. اور دوسری جگہ پہ سرکار نے اپنا اختیار بتایا سبحان اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے جائز ہے، سبحان اللہ. اوروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کے بچے کو جو ہے وہ ذبح کرے. جی. ہاں وہ الگ حکم ہے کہ دمبا اگر اس لائق ہو گیا ہو کہ دکھتا ہو 6 مہینے کا، سال بھر کا دکھتا ہو، ہے 6 مہینے کا لیکن دکھتا ہے فربا موٹا تازہ ہے، اب اگر وہ اس لائق دکھ رہا ہے کہ سال بھر کا لگ رہا ہے تو صرف اس کے لیے ہے کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اختیار بھی ثابت ہے، اور جہاں پر ادب تعظیم کا معاملہ ہے وہاں پر سرکار نے بتا بھی دیا کہ یہ اس طریقے سے تعظیم کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے جو 6 مہینے کا کہا کہ اگر دمبا 6 مہینے کا ہے جی لیکن نظر آتا ہے سال بھر کا، جی. تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. جی تو یہ حکم صرف دمبے کے لیے ہے یا بکرا اور بکری کے لیے بھی ہے؟ نہیں، صرف دمبے کے لیے. صرف دمبے کے لیے. جی اچھا حضرت، یہ جو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا جی کہ ایام نہر جی ہمارے نزدیک جو ہے وہ 10 11 12 ذی الحجہ ہے، جی لیکن موجودہ دور میں لوگ بہت زیادہ اس پر اختلاف کرتے ہیں، اور جی. وہ 13 تاریخ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو ایام نہر عوام کے لیے آسانی سے بتا دیں کہ 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں؟ نہیں، ایام نہر 3 ہی دن ہیں، جی. 4 دن نہیں ہیں. ہاں. 10 فجر سے لے کر کے جو میں نے وقت بتایا، جی. اس کے بعد سے 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک ہے. جی. غروب آفتاب تک ان وقتوں میں اب آپ دیکھیں گے تو 3 دن پڑ رہے ہیں اور 2 راتیں پڑ رہی ہیں. جی. تو 3 دن اور 2 راتوں کے درمیان یہی وقت ہے جی. جو کہ 3 دن بنتا ہے. ہاں. اس کے علاوہ چوتھا دن قربانی کا وقت نہیں ہے. اچھا، قربانی جس پر واجب تھی اگر وہ قربانی نہیں ادا کر سکا کسی وجہ سے، جی مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہاتھ میں پیسے نہیں تھے، انتظام نہیں ہو سکا، کوئی بھی ریزن ہے، جی تو اب اس قربانی کا کفارہ کیا ہوگا، یا اس قربانی کا قضا ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا حکم ہے شریعت کا؟ اب ایسی صورت میں وہ ایک بکری صدقہ کریں. اچھا. ہاں، ایام نہر جب گزر جائیں تو اس کے بعد ایک بکری صدقہ کرے یا ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے. اچھا. ضروری ہے اس کے لیے. اچھا، یعنی وہ اگر قربانی واجب تھی کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکا، جی تو ایام نہر کے بعد جب بھی اسے پتا چلے مسئلہ، وہ جی. ایک بکری خریدے، جی یا پھر بکری کی جو قیمت ہوتی ہے اس جی. دور کے مارکیٹ کے اعتبار سے جی اتنی رقم وہ صدقہ کر دے، جی ہاں تو اس کا جو وہ کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. جی اگر ہم بکری یا بکرے کی قیمت دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، جی تو اس کے بدلے ہم بڑے جانور میں جب حصہ لیتے ہیں جی تو اس میں بھی 2 طریقے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے گوشت والے میں حصہ لیا، یعنی جی. شہر میں قربانی ہوگی، جی آپ کے نام پر آپ کو گوشت بھی ملے گا، جی اور اگر کہیں گاؤں دیہات میں آپ نے قربانی کرا دی تو اس کا گوشت جو ہے غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ گوشت آپ کو نہیں ملے گا. جی تو گوشت کے لیے اگر کر رہے ہیں آپ، گوشت آپ کو ملے تو پھر اس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، جی اور اگر آپ ایسی جگہ کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو گوشت نہ ملے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس میں رقم کم دینی پڑتی ہے. جی تو ایسی صورت میں صدقے کے طور پر کیا وہ شخص جی بڑے جانور میں حصہ لینے کی رقم دے سکتا ہے؟ اس کا صدقہ ادا ہوگا؟ نہیں، چونکہ یہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ ایک جانور جی. بکری کی قیمت، ہاں. اور یہاں پر جو حصے بنتے ہیں 7 بنتے ہیں، ہاں ہاں. 7 حصے بن کر کے ایک جانور ہوتا ہے. اچھا. ایک جانور میں 7 حصے بنتے ہیں، ہاں. تو یہاں پر پورا ایک جانور ہونا چاہیے اچھا. صدقے کے طور پہ. ہاں. تو اب کو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہے اچھا بکرا ہی لے، بہت مہنگا ہو، ایسا نہیں ہے. گاؤں دیہات میں سستی بکری بھی ملتی ہے، کسی کو وکیل بنا دے یا آپ جائے وہاں پر بکرا ہی ہونا ضروری نہیں، بکری بھی لے اس کی حیثیت کے اعتبار سے 10 12 15 ہزار کی، وہ بھی اگر صدقہ کر دے گا تو تب پر بھی اس کی جو ہے وہ اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت، ایک بہت اہم مسئلہ ہے جی جو عوام میں اکثر دیکھا گیا ہے، جی اس کو کہتے ہیں روٹیشنل قربانی. جی قربانی واجب ہے مجھ پر
جی لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے امی ابا بھی موجود ہیں اور میں اپنے نام پر کروں ان کے نام پر نہ کروں، جی تو چلیے میں اس بار ابا کے نام کر دیتا ہوں۔ جی پھر اگلے سال خیال آیا کہ میں اپنے نام پر کیسے کروں، امی ابھی موجود ہیں تو میں نے اگلے سال امی کے نام پر کرا دیا۔ جی پھر تیسرے سال میں نے اپنے نام پر کرایا۔ جی پھر چوتھے سال میں نے سوچا کہ اب پچھلے سال تو میں نے اپنے نام کیا تھا، اس سال میں اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہوں، اس کو بھی اچھا لگے گا۔ اچھا تو گھر میں 8 افراد ہیں، 10-12 افراد ہیں، جی قربانی واجب ایک پر ہے، جی لیکن وہ اپنی طرف سے نہ کرتے ہوئے سب کا خیال رکھتے ہوئے یوں قربانی کر رہا ہے کہ اس سال امی کی طرف سے، اس سال ابا کی طرف سے، اس سال میری طرف سے، اس سال بیوی کی طرف سے، جی اس سال بڑے بیٹے کی طرف سے، جی اور پھر میرا نمبر 8 سال کے بعد آئے گا۔ اچھا، تو کیا اس طرح سے قربانی کرنا درست ہے؟ اب یہ جو سوچ بن گئی ہے عوام الناس میں کہ نہیں میں پہلے میرے والد صاحب ہیں، بڑے ہوتے ہیں، گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے نام سے کر دوں، سوچ تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی سوچ ہے، لیکن شریعت جو ہے یہ حکم لگاتی ہے کہ پہلے خود آپ مالک نصاب ہیں، آپ کا پیسہ ہے تو پہلے خود قربانی کیجیے۔ جی ہاں اگر اس طور پہ آپ کا شوق بنتا ہے کہ آپ مالک نصاب ہیں لیکن پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کے نام سے قربانی ہو، تو اس رقم کو دے کر کے ماں باپ کو مالک بنا دیں، اور پھر بھی دیکھیں گے کہ آپ اس وقت بھی مالک نصاب ہیں یا نہیں۔ آپ رقم دینے کے بعد پھر اپنی ضمیر کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کاروبار کی طرف دیکھیں، شرائط اگر سارے پائے جا رہے ہیں تو تب پر بھی آپ کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ جی آپ نے جو والدین کو تحفتاً دے کر کے مالک بنا دیا کہ یہ قربانی آپ اپنی طرف سے کر لیجئے، وہ لے کر کے مالک ہو گئے اور نصاب بھی پہنچ گئے اور شرائط بھی معلوم ہو گئے سب، اور شرائط بھی پورے پائے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی واجب قربانی ادا ہو جائے گی اور ان کی طرف سے بھی قربانی واجب ادا ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن ایسا کرنا کہ مثال میں کرا لیتا ہوں، اگلے سال وہ کرا لیں گے، اگلے سال وہ کرا لیں گے، تو یہ سارے جو ہے وہ نفل قربانی ہو جائے گی، لیکن جو واجب جو ہے قربانی، وہ واجب قربانی باقی رہ جائے گی، جس کی وجہ سے ان سے مواخذہ ہوگا، اچھا، وہ گنہگار ہوں گے۔ تو ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر خود وہ گرفتار ہوں۔ جی تو پہلے وہ خود بری ذمہ ہو جائیں، اچھی طریقے سے اپنا واجب ادا کر لیں، جی اس کے بعد پھر دوسرے کے لیے چاہیں تو اس طور پہ وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے، جی اپنے والدین کی موجودگی میں، بیوی بچوں کی موجودگی میں جی ہر سال اپنی طرف سے ہی کرا رہا ہے جی اور ماں باپ کو برا لگ رہا ہے، جی تو ایسی صورت میں ماں باپ کو برا لگ رہا ہے اور میں اپنا واجب ادا کر رہا ہوں، جی تو کیا کوئی شرعی گرفت ہوگی؟ سب سے پہلے شریعت کا علم آنا چاہیے، جی شریعت کا ہی حکم ہے یہ کہ جو مالک نصاب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقیم بھی ہے، جی ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہے، اور بھی شرائط اس کے پائے جا رہے ہیں، تو پہلے وہ خود قربانی کرے۔ یہ اپنی طرف سے اپنی مرضی نہیں دیکھی جاتی ہے یہاں پر، جی پہلے شریعت کا حکم دیکھا جائے گا۔ جی اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہے، بے شک، اللہ و رسول کے فرامین کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے جی تو یہی اس کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ بے شک، ہاں یہ سمجھنا کہ ماں باپ کا دل دکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں پہلے اپنے ماں باپ کو شرعی مسئلہ بتائے جی کہ ایسا ایسا ہے، مالک جب میں ہوں، یا پھر ایسا لگتا ہے تو کوئی مستند اور عالم دین جو ہوتے ہیں، ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان سے بات کرا دے، ان کے پاس جا کر کے مسئلے کی وضاحت کر لیں کہ ایسی ایسی بات ہے، تاکہ ان کو بھی تشفی ہو جائے، ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ ہاں شریعت کا یہ حکم ہے تو میں بھی جو ہے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ والدین بھی اس طریقے سے، ظاہر سی بات ہے جب مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو وہ بھی انکار نہیں کریں گے۔ شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جو ہے اس طریقے سے اپنے دل میں خیال پیدا کر لیتا ہے۔ جی تو اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، جی ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، جی یا بعض لوگ ایسے ضدی قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے تو بھی نہیں مانتے ہیں جی کہ ابھی تک ماں باپ زندہ ہیں اور ہماری طرف سے کبھی اس نے قربانی کی ہی نہیں، جی اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے تو ہر سال یہ اپنی طرف سے ہی کرتا جا رہا ہے، اس کو ماں باپ کا کبھی خیال نہیں آتا، جی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جی اگر ماں باپ ناراض ہیں جی تو اس پر کوئی اولاد کی شرعی گرفت تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا اس اعتبار سے ماں باپ کو کوئی گرفت نہیں ہے، بیٹے کو کوئی گرفت نہیں ہے، جی اولاد کو کوئی گرفت نہیں ہے، جی اس لیے کہ یہاں پر وہ تو اپنا واجب ادا کر رہا ہے۔ جی ہاں اگر خوش رکھنا چاہتا ہے اس اعتبار سے کہ یہی مال اس کے پاس ہے اور ماں باپ کو دے دے، یا باپ کو دے یا ماں کو دے، کسی ایک کو مالک بنا دے، اور پھر یہ مالک نصاب نہ رہ پائے، تب پر بھی اب جب مالک نصاب نہیں رہے گا تو یہ شخص یعنی اولاد بھی
کوئی اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ اب مالک نصاب رہا ہی نہیں، ایک شرط اس سے مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، اب یہی پیسہ اس نے ماں باپ کو مالک بنا دیا، تو یہ بھی طریقہ درست ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جی کہ تاکہ ماں باپ بھی راضی ہو جائیں، اور بھی شریعت کا حکم جو ہے اس کے اوپر کہ وہ مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی اس کو واجب نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ جی اچھا، اس میں ایک طریقہ اگر یہ اپنایا جائے جی کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے مان لیجئے والد صاحب کے نام پر بکرا لے آئے جی اور خود اپنے نام کی قربانی بڑے جانور میں حصہ لے لے، جی تو یہ صورت درست ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ مان لیجئے ایک گھر میں جی 3 بھائی رہتے ہیں، جی تینوں کی بیویاں بھی ہیں جی اور والدین بھی ہیں۔ جی والد صاحب ریٹائرڈ ہوئے تھے تو ان کو پیسے ملے تھے پی ایف کے، جی والدہ کے پاس 10 12 15 تولہ زیور ہے، جی تینوں جو بھائی ہیں ان کی بیویوں کے پاس بھی 8 8 10 10 تولہ سونا ہے، جی تینوں کماتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تینوں بھی شریعت کے اعتبار سے مالک نصاب ہیں، جی تو ایک گھر میں 8 افراد ہیں جی اور 8 جو ہے ایام نہر میں شریعت کے اعتبار سے جی مالک نصاب ہیں، جی تو کیا ان 8 پر قربانی کرنی واجب ہوگی؟ جی 8 پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا جی، چونکہ ہر ایک کے اندر فردن ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، ہاں تو جب شرائط پائی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں قربانی ہر ایک کے اوپر واجب ہوگی۔ اچھا، اس کی ایک صورت یہ بھی ہے، تینوں بھائی کماتے ہیں جی اور تینوں لا کر پورا پیسہ والدہ کو دیتے ہیں، جی ان کے خود کے پاس اتنی سیونگ نہیں ہے کہ جی وہ شریعت کے اعتبار سے مالک نصاب ہوں، جی تینوں کی بیویاں بھی غریب گھر کی ہیں، جی ان کے پاس بھی اتنے زیورات نہیں ہیں کہ وہ مالک نصاب ہوں، جی اب والدہ کے پاس چونکہ تینوں بیٹے اپنے پیسے دیتے ہیں، جی والدہ گھر خرچ کے بعد جو بھی بچاتی ہیں جی تو بچا کر وہ مالک نصاب ہو چکی ہیں، جی تو ایسی صورت میں قربانی کمانے والوں پر واجب ہوگی یا جو والدہ گھر میں ہیں جن جی کے پاس اتنی رقم ہے جی قربانی ان پر واجب ہوگی؟ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وہ کماتی تھوڑی ہیں، ہوں کماتے تو یہ ہیں، ہوں یہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیوں کریں؟ ہوں تو عوام کے اعتبار سے تو کسی پر بھی نہیں ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے قربانی ان سب میں کس پر واجب ہوگی؟ یہاں پر کمانے والی بات نہیں ہے، جی مال ہے یا نہیں وہ دیکھا جائے گا۔ جی مرد کے پاس مال ہے، عورت کے پاس مال ہے، وہ مثال کے طور پہ کوئی 10 سال پہلے کما کر کے رکھ لیا، 10 سال کے بعد وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے پاس اتنا ہے کہ پورے جو ہے محلے والوں کو کھلا سکتا ہے، جی تو کوئی یہ جو ہے وہ معافی یا پھر اس طریقے سے وہ بہانہ کرے گا کہ نہیں میں تو 10 سال سے کما نہیں رہا ہوں۔ شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو اولاد ہے، یہ بچے ہیں، یہ کما کر لا کے ماں کو دے کر کے مالک بنا دے رہے ہیں، اور واقعی ان کے پاس نصاب بھر پیسے نہیں ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس کے اوپر یعنی ماں کے پاس اگر اتنی رقم ہے جتنے میں نصاب پہنچ جا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں قربانی ماں کے اوپر واجب ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بہت سارے سوالوں کے جواب سنے، خاص طور پر قربانی کن لوگوں پر واجب ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام باتیں بآسانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم جانوروں کے تعلق سے سنیں گے کہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، جانور کی کیا کوئی قیمت شریعت نے فکس کر کے رکھی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اس پوڈ کاسٹ کی لنک کو کاپی کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے قربانی کے تعلق سے تو کمنٹ باکس میں جا کر ابھی اپنا سوال لکھ دیں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جا سکے۔ اب ہمیں اجازت دیں، بہت جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔